الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون صدق اللہ مولانا العظیم. معزز سامعین و ناظرین، اس رکوع میں توحید کا سبق دیا گیا ہے کہ توحید سے انکار کی وجہ آخرت کی فراموشی ہے، آخرت کا بھلانا ہے، اور آخرت سے غفلت کا نتیجہ ہے کہ انسان تکبر کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اور یہ تکبر انسان کے اندر، یہ غرور انسان کے اندر دنیاوی ساز و سامان اور مال و متاع کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو جھٹلانے والوں کی سزا کا ذکر فرمایا ہے، اور ساتھ ہی یہ کہ نہ صرف اپنے گناہوں کے بوجھ کی وجہ سے قیامت کے دن یہ لوگ گناہوں کے بوجھ میں دبے ہوئے ہوں گے، بلکہ ان لوگوں کے اوپر ان لوگوں کا گناہوں کا بھی بوجھ ہوگا کہ جن کو انہوں نے گمراہ کیا، جن کی وجہ سے وہ گمراہی کے اندر مبتلا ہوئے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قد مکر الذین من قبلہم فأتی اللہ بنیانہم من القواعد، اس رکوع کے اندر اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ کی ہدایت کی مخالفت کرنے والے لوگوں پر دنیا میں اللہ کا عذاب کس طرح سے اچانک آتا ہے، اور ایسی راہ سے آتا ہے کہ انہیں خبر تک نہیں ہو سکتی، اور جو قیامت کے دن عذاب پیش آنے والا ہے اس سے زیادہ رسوا کون کوئی اور عذاب نہیں ہو سکتا. پھر ایسے لوگوں کے مرنے کے بعد کا نظارہ بیان کیا گیا ہے کہ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، کہ ان ظالموں کی فرشتے کس طرح سے جان نکالتے ہیں اور انہیں جہنم کی طرف لے جاتے ہیں. اس طرح قرآن کے خلاف حرکتیں کرنے پر تنبیہ اور دھمکی دینے کے بعد ان لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جو تقوی کی زندگی بسر کرتے ہیں، اور بتایا کہ ان کے لیے دنیا کے اندر بھی بھلائیاں ہیں اور آخرت کے اندر بھی ان کے لیے آسائشیں اور نعمتیں ہیں. اور ایسے لوگوں کی موت کے وقت فرشتے انہیں مبارکباد دیتے ہیں اور ان کی قبر کے اندر ان کا استقبال ہوتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلے رکوع میں وقال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء، اس رکوع میں قرآن کے ساتھ مشرکین اور کفار جو رویہ اختیار کرتے ہیں اس کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ پہلے بھی جتنے انبیاء اور رسول آئے ان کے ساتھ بھی مخالفین نے یہی معاملہ کیا تھا، اور ان سے بھی اسی طرح کی باتیں کی تھیں، لیکن رسولوں کا کام تو بس تبلیغ کرنا ہے، پہنچا دینا ہے، کسی کو زبردستی راہ ہدایت پر چلا دینا نہیں ہے. پر میں ہمیشہ یہ ہوا کہ ہدایت آنے کے بعد کچھ لوگوں نے اسے قبول کیا اور کچھ لوگوں نے گمراہی کے اوپر اصرار کیا، اور پھر جنہوں نے گمراہی پر اصرار کیا، جھٹلانے والوں کا جو انجام ہوا ہے اس کی شہادت کے لیے اس قوم کے کھنڈرات فرمایا کہ موجود ہیں، جا کر کے دیکھ لو
کہ ان کا کیا انجام ہوا۔ اس طرح قرآن کے ساتھ بھی جو آج معاملہ کیا جا رہا ہے، اور اسی طرح قرآن کے جھٹلانے والے بھی اپنے انجام کو دیکھ لیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، یہاں سے اس رکوع میں اللہ کے راستے میں وطن کی محبت اور وطن کی سرزمین کو قربان کرنے والوں اور اللہ کی ذات کے اوپر توکل کرنے والوں اور صبر اور استقامت کے ساتھ راہ حق پر چلنے والوں کو دنیا اور آخرت کی کامرانی کی اور کامیابی کی خوشخبری دی گئی ہے۔ پھر برے کام کرنے اور برے منصوبے بنانے اور سوچنے والوں کو تنبیہ کی گئی ہے، اور کہا گیا کہ ایسے لوگوں کو اس بات سے نہ ڈر نہیں ہونا چاہیے کہ نہ جانے کب اور کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ ایسے لوگوں کے اوپر آ پڑے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ یہاں سے منکرین رسالت کا ذکر فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار اس وجہ سے یہ لوگ کر رہے ہیں کہ آپ بشر اور انسان ہیں۔ ان کے خیال کے مطابق کسی انسان اور بشر کو رسول نہیں ہونا چاہیے۔ انہیں بات سمجھائی کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جتنے انبیاء اور رسول بھیجے وہ سب کے سب انسان اور بشر ہی تھے۔ اے منکرو، اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھ لو۔ اس آیت سے علماء نے فرمایا کہ تقلید بھی ثابت ہو رہی ہے کہ اگر کسی آدمی کے پاس دلیل نہ ہو تو اہل علم سے پوچھ لے، اور فرمایا کہ اسی کا نام جو ہے وہ تقلید ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ کائنات کی ہر چیز اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ ریز ہے، خواہ ان کا ساتھ کیوں نہ ہو، زمین، آسمان، چاند، سورج اور شجر و حجر، جانور، فرشتے، سب اللہ کی بے چون و چراں اطاعت کر رہے ہیں اور کسی طرح کے گھمنڈ میں نہیں ہیں۔ یہ تو صرف انسان ہی ہے ہمیں کہ جو خدا سے دوری اختیار کرتا ہے اور آزادی عمل ملنے پر اس قدر اتراتا ہے کہ مارے گھمنڈ کے اپنے خالق اور مالک کے احکام کے سامنے سر جھکا دینے سے بھی انکار کرتا ہے۔ بعض مشرکین کی تصور کی پھر نفی کی گئی ہے۔ وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فإیایا فارہبون۔ یہاں سے مشرکین کے اس تصور کی نفی کی گئی کہ پوری کائنات کو دو خدا چلا رہے ہیں، ایک خیر کا خدا ہے یزدان اور دوسرا شر کا خدا ہے اہرمن، اور اسی سے یہ نظریہ بھی باطل قرار پاتا ہے کہ آسمانوں کا خدا احد ہے اور زمین کا خدا میم کے پردے میں احمد ہے۔ پھر اللہ کے لیے اولاد کی عقیدے کا دندان شکن انداز میں جواب دیا گیا ہے۔ فرمایا کہ مشرکین کہتے ہیں کہ فرشتے چونکہ نظر نہیں آتے، عورتوں کی طرح چھپے رہتے ہیں، اس لیے وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم خود تو اپنے لیے بیٹیاں پسند نہیں کرتے، بلکہ تمہارا حال تو یہ ہے کہ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ کہ تمہیں اگر بیٹی کی خوشخبری سنائی جائے تو تمہارے چہروں کے اوپر مایوسی چھا جاتی ہے اور تم اپنا منہ چھپائے پھرتے ہو اور سوچتے ہو کہ میں ذلت اور رسوائی اٹھانے کے لیے بیٹی کی پرورش کروں یا اسے زندہ درگور کر دوں۔
اس کے باوجود اللہ کے لیے بیٹیوں کا عقیدہ قائم کر کے فرمایا کہ تم نے بدترین فیصلہ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلے رکوع کے اندر فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، اس رکوع میں اور اس سے پہلے متعدد جگہوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سنت اللہ کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جرم اور عصیان پر فوری گرفت نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہلت دی جاتی ہے تاکہ کسی عذرخواہی کا موقع باقی نہ رہے، اور جب وہ مہلت ختم ہو جاتی ہے تو پھر اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہوتی ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اور پھر ایک سیکنڈ کی بھی تاخیر نہیں ہوتی۔ پھر یہ تعلیم دی گئی کہ خدا کی شان میں کسی قسم کی بے ادبی نہیں کرنی چاہیے، گزشتہ قوموں کی حالت پر غور کر کے عبرت حاصل کرنی چاہیے، اور یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ دوسری قوموں کے ساتھ وہ قصہ ختم ہو گیا۔ فرمایا یہ تو سلسلہ اسباب ہے، اور اس کے نتیجوں سے انسان کو بے خبر اور غافل نہیں ہونا چاہیے۔ جب اور جہاں کہیں ایسی سرگرمیاں ہوں گی تو نتیجے ایسے ہی رونما ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان کی پکڑ ہوتی رہے گی۔ پھر اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ یہاں سے اللہ نے اپنی مزید نعمتوں کو بیان فرمایا ہے، اور ان نعمتوں میں سے فرمایا کہ دودھ ہے جو گوبر اور خون کے درمیان سے آتا ہے، بالکل صاف اور شفاف اور مزیدار، نہ اس کے رنگ میں فرق آتا ہے اور نہ اس کے ذائقے میں، جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے۔ پھلوں میں سے بہترین پھل کھجور کا ذکر فرمایا اور انگور کا ذکر فرمایا کہ جن کو کھایا بھی جاتا ہے اور ان سے مشروب بھی بنایا جاتا ہے۔ فرمایا کہ یہ پاکیزہ رزق ہیں جو اللہ رب العزت کی طرف سے تمہیں دیا جاتا ہے۔ اور اسی کے اندر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، شہد کی مکھی کا بھی ذکر فرمایا کہ تیسری نعمت جو ہے وہ شہد ہے کہ جس میں تمہارے لیے اللہ نے بہت زیادہ فائدے رکھ لیے ہیں۔ ان میں سے ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے، لیکن اس کے استعمال سے پہلے کسی ماہر سے معلوم کر لینا چاہیے کہ اس کا استعمال جو ہے وہ کس طریقے سے کیا جانا چاہیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس نعمت کا ذکر کیا ہے کہ ہر شخص کا وجدان اور اس کی فطرت خدا کے وجود کی گواہی دیتی ہے، لیکن انسان اپنے وجدان اور فطرت کی آواز پر کان نہیں دھرتا اور شرک اور کفر کی راہ پر چلتا ہے۔ فرمایا واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض لوگوں کو رزق کے اندر مدد فرمائی، ان کو بعض کے اوپر فوقیت عطا فرمائی۔ اس کا صحیح مصرف یہ ہے کہ ان لوگوں کو سہارا دیا جائے جو معاشی دور میں گر پڑتے ہیں، مگر انسان اللہ کی اس نعمت کو اپنی ملکیت سمجھتا ہے اور ناشکری کرنے لگتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے مال اور دولت کی فراوانی اسے تباہی کے غار میں دھکیل دیتی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اہل و عیال کی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا اور کہا گیا کہ ان کے بارے میں بھی انسان اپنی ذمہ داریوں کو بھول جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خود بھی تباہ ہوتا ہے
اور اہل و عیال کی تباہی کا بھی سامان مہیا کرتا ہے، اور پھر چند مثالوں کے ذریعے سے شرک کی برائیاں اور توحید کی خوبیاں اور برکتیں واضح کر کے اتباع رسول کی تلقین کی گئی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔